گواہی کے لیے، اپنی مٹی سے محبت کی گواہی کے لیے ہم نے زرداد نظر کو بھی شفق لکھا تھا، اپنی تاریخ کے سینے پہ سجا ہے اب تک ہم نے خون رگ جاں سے جو برق لکھا تھا۔ حاضرین محفل، آج جس موضوع پہ آپ کی سماعتوں اور توجہ کا طالب ہوں وہ موضوع سخن سندھ ہے، نہیں عشق سندھ ہے۔ سندھی جہاں بھی بستا ہو، جس رنگ میں رہتا ہو، جس ڈھنگ میں بستا ہو، بیلے میں رہتا ہو چاہے جنگ میں بستا ہو، امریکہ میں بستا ہو چاہے افریقہ میں بستا ہو، انگلستان میں بستا ہو یا ہندوستان میں بستا ہو، اس کا دل دھک دھک نہیں بلکہ سندھ سندھ پکارتا ہے۔ حاضرین محفل، یہ بے پناہ محبت، یہ جان ساری اور سندھ کے لیے تڑپ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے۔ اس کے محرکات دیکھیں تو آپ کو آج سے 50 صدیاں پیچھے مڑ کر موریہ، گپتا اور موہنجو دڑو کی قدیم تہذیبوں کا، فنون لطیفہ کا، ادب کا، موسیقی کا، شاعری کا ٹھاٹھے مارتا بحر الکاہل اپنے اندر سمو لیتا ہے، جو باشند کے ہر باشندے کی رگوں میں لہو بن کے خون کی مانند دوڑتا نظر آتا ہے، اور اسے سندھ کی محبت دنیا وما فیہا سے یوں بے نیاز کرتی ہے جیسے سراج اورنگ آبادی نے کہا، وہ عجب گھڑی تھی جس گھڑی لیے درس نسخہ عشق کا، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیے درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی سو دھری رہی، تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر ہے یہاں ہوا، کہ نہ آئینے میں جلا رہی نہ پری میں جلوہ کرے رہی۔ حاضرین، سندھ کی یہ جلوہ گری، سندھ کے لیے جوش حیرت حسن اور سندھ کا عشق، ہوش محمد شیری کا نعرہ مستانہ، مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، دو دو سمروں کی حریت پسندی، بھٹائی کی شاجو رسالو، سجل سرمست کی ہفت زبانی مہارت، شاعرانہ جادوگری اور سخی لال شباز قلندر کی پرواز کا ثمر ہے۔ سندھ وہ سرزمین ہے کہ جس کا دل دریائے سندھ کی مانند بڑا وسیع اور سب کو اپنے اندر سمو لینے والا ہے۔ جو سندھ میں آیا وہ سندھ کا ہو کر رہ گیا، وہ حجازی ہو، وہ ایرانی ہو، وہ افغانی ہو، وہ ترکی ہو، وہ منگول ہو، وہ افریقی ہو، سب نے اپنے آپ کو سندھی رنگ میں رنگ کر اپنے آپ کو سندھی کہلانے پہ فخر محسوس کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ میں جو بھی آیا، جس تہذیب سے آیا، جس دین سے آیا، جس عقیدے سے آیا، جس جزیرے سے آیا، سندھ نے اسے یوں گلے لگایا کہ ہر ایک سندھی کہلایا۔ تبھی تو یہاں علی حسن حسین بھی ہیں، پریم رتن گھنشام بھی ہیں، فاطمہ زینب کلثوم بھی ہیں، گیتا پارو پریا بھی ہیں، کولی بھیل راٹھور بھی ہیں، کنوڑو سمرو ٹالپور بھی ہیں، سلمان بوزر کمبر بھی ہیں، ڈیوڈ جوسف مائیکل بھی ہیں، عائشہ زہرا حفصہ بھی ہیں، میری کیتھی بیٹی بھی ہیں، حمزہ عمر عثمان بھی ہیں، کروش دروش دروش بھی ہیں۔ الغرض ہر مذہب کا باشندہ، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، اس دھرتی پہ اپنی تمام تر مذہبی آزادیوں کے ساتھ سندھ میں بسیرا کیے ہوئے ہے۔ مسجد مندر یہ میں مانے، کوئی یہ مانے، کوئی وہ مانے، سب تیرے ہیں جانا کا شانے، کوئی یہ مانے، کوئی وہ مانے۔ حاضرین، قدرت نے لگتا ہے سندھ کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ عمرانیات کے طالب علم بتاتے ہیں کہ قدرت جب کسی خطے ارض پہ مہربان ہوتی ہے تو یہ 4 عناصر اسے عنایت کر دیے جاتے ہیں۔
یہ چار عناصر پہاڑ، سمندر، صحرا اور میدان ہے، اور سب شکر کہ سندھ کے پاس کیرتھر اور کرنجو جیسے پہاڑ ہیں جو جپسم، کوئلہ اور سنگ سلمانی جیسی بیش قیمت مادیات اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔ بحیرہ عرب جو دنیا کے گرم پانی کی مصروف ترین تجارتی رستوں کی ایک قدیم بندرگاہ لیے ہوئے ہے، خدا نے یہ بندرگاہ پورٹ قاسم بے سندھ کے حصے میں لکھ دی ہے۔ سندھ کا ریگستان جو عشق کی داستان، سسی پروں کی داستان، قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے جس کی کوئلہ، گیس، خام تیل جیسی بیش قیمت مادیات اسے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی بنائے ہوئے۔ سندھ کا میدان اپنے دامن سے سونا اگلتا ہے، جنوب پہ نظر ڈالیں تو چوسا، لنگڑا، سرولی اور آمن کی ملکہ سندھڑی اپنے خوشبو سے سیر کاری کیے ہوئے ہیں۔ شمال میں دیکھیں تو کھجور میٹھے، شمال مشرق میں دیکھیں تو عالم معیار کے حروف نظر آئے، دریائے سندھ کی پٹی کو دیکھیں تو تا حد نگاہ لے نہاتے سرسبز کھیت آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں، اور انسان یہ پکار اٹھتا ہے، شکر خالق کس طرح سے ہو ادا، شکر خالق کس طرح سے ہو ادا، ایک زباں اور نعمتیں بے انتہا، گننے والے گنتیاں محدود ہیں، تیرے الطاف و کرم بے انتہا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔